جب جہاد بند ہوا تو باب ما جاء فی الوضو من الریح ٹھیک ہے فتفشلوا وتذهب ريحكم باب ما جاء فی الوضو من الریح، ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو ائمہ اربعہ، جمہور فقہا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ، چاروں کا مذہب ہے کہ نفس خروج ہوا سے وضو ٹوٹ جاتا ہے من الدبر۔ اور داودی ظاہری کا مذہب یہ ہے کہ نہ، اس میں ذرا ترمیم کرو، ہوا کے ساتھ اگر آواز سنائی دے یا ہوا کے ساتھ بدبو محسوس ہو، وہ ہوا ناقض للوضو ہے، اگر یہ دو چیزیں نہ ہو تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا خروجی ریح سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو داود ظاہری کا مذہب یہ ہے کہ ہوا مطلقاً ناقض للوضو نہیں ہے، ہاں اگر ہوا سے آواز نکلی یا ہوا کی بدبو محسوس ہو، ان دو صورتوں میں وضو ٹوٹے گا، اور اگر آواز بھی سنائی نہ دے اور بدبو بھی محسوس نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو غیر مقلد کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے، کیونکہ یہ بہرا ہے، آواز سنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ناک بھی خراب ہے، نزلہ زکام ہے، بدبو بھی محسوس نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو اس دو صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ائمہ اربعہ کے مذہب یہ ہے کہ آواز کے انتظار نہ کرو، بدبو کے احساس کے انتظار نہ کرو، محض خروج ریح ناقض للوضو ہے۔ پھر ائمہ اربعہ میں اختلاف ہے، امام احمد رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ ریح مطلقاً من الدبر ناقض للوضو ہے، اور من القبل جو ہے وہ ناقض للوضو نہیں ہے، من القبل ناقض للوضو نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ ریح کا خروج قبل سے ہو یا دبر سے ہو وہ ناقض للوضو ہے، لیکن امام صاحب نے اس سے رجوع کیا ہے امام مالک کے قول کو۔ اب ہمارا بھی مذہب ہے کہ قبل سے ہوا نکلے تو وہ ناقض للوضو نہیں ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں، ایک یہ کہ قبل محل نجاست کا نہیں ہے، وہاں پاخانہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ہوا ناقض للوضو نہیں ہے، اور دوسری وجہ امام صاحب نے بتایا کہ فرش سے ہوا نکلتی نہیں ہے، یہ وہاں چمڑا ہوتا ہے، وہ چمڑا ہلتا ہے تو وہ پھڑ پھڑ کرتا ہے، اس سے وہ آواز سنائی دیتی ہے، وہ ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہوا کہ من الدبر ریح خارج ہو جائے تو ناقض للوضو ہے، قبل سے ہو تو وہ ناقض للوضو نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ریح مطلقاً ناقض للوضو ہے، من قبل ان کان او دبر نہ، ٹھیک ہے، ہاں تو تین مذاہب ہو گئے۔ اب امام ابو حنیفہ اور امام شافعی میں ایک اور اختلاف کہ دبر سے ہوا نکلے وہ تو ناقض للوضو ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ نیند ناقض للوضو ہے یا نہیں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں جب تک مقعد زمین کے ساتھ ٹچ ہو تو سونا ناقض للوضو نہیں ہے، اور اگر مقعد زمین سے الگ ہو، خواہ قیام کی شکل میں ہو، رکوع سجدہ کی شکل میں ہو، قاعدہ کی شکل میں ہو، استجاء کی شکل میں ہو، اتکاء کی شکل میں ہو، وہ ناقض للوضو ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نیند ناقض للوضو ہے تب کہ استجاعاً ہو یا اتکاءً ہو، اور اگر استجاعاً اتکاءً نہیں ہے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، قعود میں سو جائے تو یہ ناقض للوضو نہیں۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھ باب ما جاء في الوضوء من الريح. حدثنا قتيبة وحناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال حضور نے فرمایا لا وضوء الا من صوت او ريح، وضو نہیں ٹوٹتا مگر اس ہوا سے جس کی آواز سنائی دے، اور ریحن وہ بدبو سے جو انسان محسوس کرے. یہ داؤد ظاہری کی دلیل ہے. ٹھیک ہے. فقہا کہتے ہیں کہ ناقض للوضو ہے ریح اگرچہ صوت او بو نہ ہو، اور اس دلیل کی حدیث کی جواب دیتے ہیں کہ یہاں صوت سے مراد صوت نہیں ہے، ریح سے مراد بدبو نہیں ہے، اس سے مراد تیقن ہے. اس سے مراد یعنی جب تک خروج ہوا کا یقین نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، شک سے وضو نہیں ٹوٹتا. قال ابو اسحاق هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان احدكم في المسجد، جب ایک تمہارا مسجد میں ہو، فوجد ريحا بين اليته، اس نے اپنے رانوں کے درمیان جو ہے ہوا محسوس کی، فلا يخرج، وہ نہ نکلے، حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ہماری نزدیک کنایا ہے یقین سے. حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهم عن النبي علیہ السلام قال ان الله لا يقبل، اللہ قبول نہیں کرتا نماز اس آدمی کا اذا احدث، جب اس کا وضو ٹوٹے، جب تک وضو نہ کرے. قال ابو اسحاق هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وابي سعيد. قال ابو اسحاق هذا حديث حسن صحيح. اور یہ قول علماء کا کہ واجب نہیں ہے انسان پر وضو الا من حدث يسمع صوتا او يجد ريحا. یہ تمام روایات اس بات پر متفق ہے کہ صوت و ریح کی بغیر خروج ریح ناقض للوضو نہیں. ائمہ اربعہ کے مطابق امام ترمذی ابن مبارک کا قول نہ کرتا ہے کہ ریح سے مراد ریح، یہ صوت سے مراد صوت، اور بدبو سے مراد بدبو نہیں ہے، بلکہ یہ کنایا ہے کس سے؟ تیقن سے. وقال ابن مبارک اذا شک فی الحدث، اگر ایک آدمی کو شک ہو ہوا نکلنے میں تو اس پر وضو واجب نہیں ہے، حتی یستقن استقان، حتی کہ اس کو یقین ہو جائے، ایسا یقین کہ وہ قادر ہو ان یحلف علیہ، کہ قسم اٹھائے کہ میری ہوا نکل چکی ہے. وقال اذا خرج من قبول المرأة الريح، اگر عورت کے قبول سے ہوا نکل جائے، وجب علیها الوضوء وهو قول الشافعی واسحاق. دیکھو یہاں امام صاحب کو امام مالک کے ساتھ ٹچ کیا کہ امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفہ کے نزدیک قبول سے خروج ہوا کا ناقض للوضوء نہیں. باب الوضوء من النوم، روایت گزر گئی ہے تفصیل. حدثنا اسماعیل بن موسیٰ و حناد و محمد بن عبید المحاربی. اچھا جی، المعنی واحد، یعنی دونوں کی جو روایت ہے ان کا معنی ایک ہے. قالوا اخبرنا عبد السلام بن حرب عن ابی خالد دالانی عن قتادہ عن ابی العالیہ عن ابن عباس انہو، اس نے دیکھا نبی علیہ السلام کو ناما سو رہی تھی سجدے میں، حتی غطا، حضور کی خراٹیں نکلی، او نفخا، یا لمبے لمبے سانس اپنے لیے، پھر حضور کھڑے ہو گئے نماز پڑھ رہے تھے. معلوم ہے امام شافعی نے کہا مقعد زمین سے الگ ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، سجدے میں تو مقعد اوپر ہے، پھر بھی وضو نہیں ٹوٹا. تو امام صاحب کا مذہب صحیح ہے کہ صرف اتکا اور استجا میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. فقلت یا رسول اللہ انک نمت، آپ تو سو گئے تھے. فرمایا ان الوضوء لا یجب الا علی من نام مستجعا، یار وہ نیند ناقض للوضوء ہے جو استجاعن ہو. فانه اذا استجاع، غیر مخلد جب لیٹ جاتا ہے، استرخت مفاصلہ، ٹھیک ہے، اس کے گیٹ کھڑکیاں سب کھل جاتے ہیں. قال ابو عیسیٰ
وابو خالد کا نام یزید ابن عبد الرحمن ہے. وفی الباب عن عائشہ وابن مسعود وابی ہریرہ. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبان قتادة عن انس بن مالك قال كان اصحاب النبي علیہ السلام ينامون. صحابہ کرام سوتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے. معلوم ہوا کہ جب تک اتکاء استجاعانی نہ ہو وہ ناقض نہیں ہے. قال ابو اسحاق هذا حدیث حسن صحیح. اور میں نے سنا صالح ابن عبداللہ سے یقول، میں نے سنا ہے، میں نے سوال کیا عبداللہ ابن مبارک سے اس شخص کے بارے میں جو سو جائے بیٹھ کر اور معتمدن یا ٹھیک لگا کر، فرمایا لا وضو علیہ. ٹھیک سے مراد وہ ٹھیک ہے کہ اگر وہ ہٹایا جائے تو یہ گرے نہ، اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا. اور اگر ٹھیک ایسا ہو کہ اگر وہ ہٹا دے تو یہ گر جاتا ہے، وہ ناقض للوضو ہے. قال وقد روی حدیث ابن عباس سعید وقد روا نقل کیا حدیث ابن عباس کو کس نے؟ سعید ابن ابی عروبہ عن قتادہ اور عن ابن عباس قولہ ولم یذکر فیہ. اس میں راوی ابو العالیہ کا ذکر نہیں ہے، نہ اس کو حضور تک پہنچایا سندن. علماء نے اختلاف کیا ہے وضو من النوم میں. اکثر نے دیکھا ہے کہ اس پر وضو واجب نہیں ہے جبکہ وہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، یہ امام صاحب کا مذہب ہے، جب تک وہ سوئے نہ مستجعان. اس پر قول کرتا ہے سفیان ثوری، ابن مبارک و احمد. اور بعض کہتے ہیں اذا نام، جب سو جائے اور اس کی عقل پر غلبہ آ جائے اس پر وضو واجب ہے اگرچہ وہ اتکا نہ ہو، استجاع نہ ہو. اس پر قول کرتے اسحاق. امام شافعی فرماتے ہیں من نام قائدن، جو بیٹھ کر سوئے اور اس نے خواب دیکھا او زالت مقعدو، یا اس کا مقعد زمین سے ہٹا. اچھا جی کہاں ہے؟ لوسن النوم، اونگ کی وجہ سے، فعلیہ الوضو. باب الوضو مما غیر النار.